نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جو ہمیں آج تک کوئی ایک ایسا ڈیلیورنس کا کوئی پیمانہ نہیں دے سکا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ فخر کر سکیں کہ پاکستان کی جو 78 سالہ زندگی ہے اس کے نتیجے کے اندر ہم ایک ایسے نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جو ترقی یافتہ نظام ہے یا جو لوگوں کے لیے ڈیلیورنس کے لحاظ سے کوئی معنی اور مفہوم. اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کچھ سوال ایسے ہیں کہ جس سوال کا ہمیں حل جو ہے وہ تلاش کیے بغیر ہم اپنے نظام کو جو ہے وہ ان خوبیوں کا آئینہ دار نہیں بنا سکتے جس خوبیوں کے تحت جو ہے وہ ہم نے ملک کا نظم و نسق چلانا چاہیے. تو اس سب سے پہلا جو سوال بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جو مجھے آج بھی پاکستان کی سیاست کے اندر نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا تصور ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظم و نسق چلانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو بہادر ہوں، جو ہے وہ اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک طاقت کا جو ہے وہ آئینہ دار ہوں، یعنی کہ وہ اپنے عملی طور پر جو ہے وہ ایک کسی طاقت یا جابر حکمران کا کوئی تصور دیتے. پھر دوسری طرف یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک ذہین فراست اور کے مالک ہوں، جو ایک ڈپلومیٹک سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے جو ہے وہ حالات و واقعات کو سمجھ کر نظام چلانے کے جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہو. تو ہمارا جو آج بھی نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں طاقتور طبقوں کے ساتھ منسلک ہونا ہے یا عقل اور دانشور طبقوں کے ساتھ ہم نے آپ کو منسلک کرنا ہے. ہم نے عوامی سطح کے اوپر آج تک ہم نے اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ کوئی کنکلوژن حاصل نہیں کیا. ہم جو ہے وہ اختیار ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو بہادر ہوتے ہیں یا جو طاقتور ہوتے ہیں، لیکن خواہش ہماری یہ ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہیے جو ملک کا نظم و نسق باغ ڈور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے. تو ہم جو ہے وہ اقتدار سونپتے کسی اور کو ہیں، چاہتے کسی اور کو والا نظام ہے. پھر اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے ہمیں عقل، دانش اور فہم و فراست کی ضرورت ہے، یعنی کہ لاجک اور ریزننگ کے تحت چلایا جانا، نظام کو چلایا جانا، یا پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے صرف اور صرف ڈنڈے کی ضرورت ہے. تو اس طرح آج بھی ہمارے نظام کے اندر جو ہے وہ ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ نظام اسی وقت بہتر ہوگا کہ جب آئین اور ضابطوں کے مطابق چلائے گا، لیکن عملی طور پر جب نظام کو اختیار کیا جاتا ہے تو وہی حکومت اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتی ہے جو طاقت کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اس طرح جبر جب وہ حکومت کی عملی صورت ہے تھیوریٹیکلی ہم آئین کے تابع تصور کرتے ہیں. پھر یہاں پر نظام کے اندر ہماری اندر ایک اور جو چوائسز رہی ہے کہ مختلف ادوار کے اندر ملٹری اقتدار بھی رہا ہے اور پولیٹیکل نظریے میں ہم اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں کہ ملک کا نظم و نسق جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادہ بہتر چلا سکتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ سیاست دانوں کے نظام کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ مستقبل تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سیاست میں کردار نظر آتا ہے اور سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. اس طرح آج تک ہمیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، پیورٹی نہیں آ سکی کہ ہم نے نظام کو جو ہے وہ ایک ملٹری سیٹ اپ کے تحت چلانا ہے یا ایک پولیٹیکل سوچ اور فکر کے تحت چلانا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے ہماری جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول از دا مور امپورٹنٹ اور دا سسٹم از امپورٹنٹ. المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک جو ہے وہ نظام کی بات تو کرتے ہیں، آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعت سے لے کر ملک کا نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے، فیصلہ سازی کے لحاظ سے ہم فرد واحد کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی المیہ وہی ہے کہ ہم نے انڈیویجول چاہیے یا سسٹم چاہیے. تو ہم سسٹم کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اختیار جو ہے وہ انڈیویجول پر یقین رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہم اپنے آپ کو نظام کے اندر جا کر پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہسٹری موجود ہے اور ایک ہمارے پاس موجودہ عہد ہے. ہم اپنے تمام خامیوں کی تلاشی اور اپنے خامیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک اور پاک صاف ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک حکومت کرنے کے اہل ثابت کرنے کے اپنے حال کو جو ہے وہ ایک آئینہ دار بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم آج تک بھی اپنے نظام حکومت کے اندر جو ہے وہ ماضی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی تمام راستے اقدامات انہی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماضی کے تھے، جبکہ ہم حال کے اندر اپنا زندہ رکھنا چاہتے ہیں. پھر یہاں پر جو مقابلہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ المیہ کے طور پر یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ ورسز اسٹیٹمنٹ، کہ ایک بیانیہ ایک طرف سے دیا جاتا ہے اور دوسرے کا بیانیہ دوسرے، اور یہ دونوں بیانیہ جب وہ حقائق تک پہنچنے سے حاصل نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے منفی انداز فکر کے تحت آئینہ دار بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ ترست کو سمجھ نہ پائے، اور اس طرح وہ حالات و واقعات کے جبر کے اندر جا کر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے لیسر ایول کو انتخاب کر دیا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لیسر ایول کو جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنا لیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اور ورسز دا اسٹیٹمنٹ. اب یہاں پر جا کر جو ایک اور
اپروچ کی جاتی ہے کہ وہ ہے فیکٹس ورسز فیکٹس، اور اگر ہم نے ملک کا نظم و نسق چلانا ہے تو یہ ہے کہ جو فیکٹس دیے جاتے ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، یا جو ان ریالٹی جو فیکٹس ہے اس کی طرف جانا ہے، کیونکہ جو فیکٹس ہمیں دیے جاتے ہیں وہ تو وہ تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ ہر حکمران نے جو ہے وہ اپنے دور اقتدار کے اندر ملک کے اندر جو ہے وہ ایک دودھ کی نہریں بتا دی، اور پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ ایک مثالی نظام کی تشکیل دے دی ہے۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ریالٹیز ہوتی ہے وہ لوگوں کے سفرنگ کی آئینہ دار ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں آج بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک تصویر دکھاتے کچھ اور ہے، اور تصویر جو ہے وہ عملی طور پر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک ایسا ہی تصور ہے پاکستان کے نظام کے اندر کہ جو مجھے یاد آ گئی کہ ہم جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو دا پنشمنٹ آف دا پیپل کا جو تصور تھا وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو معمار تھے اور جو ٹھیکیدار تھا، جو تعمیر کرنے والے تھے، وہ بادشاہ کو ایک ایسے محل کا تصور دیتے تھے جو دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت، طاقتور اور بہتر محل جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتا کوئی۔ لیکن جب بادشاہ نے از خود اس کو وزٹ کیا تو حالات اور واقعات جو ہے اس کے لیے انتہائی تقریر۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر تو پنشمنٹ تو ہوگی پیپل کو، لیکن یہاں پر ہمارے پاس پنشمنٹ کا بھی کوئی تصور جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک دائرہ کار کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسی دائرہ کار کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب آپ نے منزل کو پانا ہوتا ہے، جب منزل کی طرف جانا ہوتا ہے تو آپ کی منزل ایک ہوتی ہے، آپ مختلف ڈائریکشن میں سفر کر کے اپنی منزل کو پانے کی کوشش نہیں ہے۔ تو ہم تقسیم ہے اپنے لیے آج بھی یہ تلاش کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک لائن جیسا فرد چاہیے، یا ایک ڈپلومیٹک فوکس جیسا چاہیے، ہمیں ریزن رکھنے والا فرد چاہیے، یا اسپرٹ ٹریولر چاہیے، ہمیں فوج کے نظام حکومت کو تسلیم کرنا ہے، یا سیاسی نظام کو جو ہے وہ مستقل اپنا آئینہ دار بنانا ہے، فرد واحد کی طاقت کو تسلیم کرنا ہے، یا نظام کو ڈیولپ کرنا ہے جس کے اندر ملک کا نظم و نسق چلایا جا سکے۔ ہمیں جو ہے وہ بیانیے کے مقابلے میں بیانیہ دے کر اپنے آپ کو اقتدار کی کشمکش میں لانا ہے، یا اپنے بیانیے کو جو ہے وہ حقائق کی بنیاد کے اوپر تشکیل دینا ہے۔ اور اسی طرح کہ کیا ہم نے حقائق جو ہے کا مقابلہ جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق حقائق پیدا کرنے ہیں، کہ یا جو عملی حقائق ہے اس کا موازنہ مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اور یہی وہ آپشن ہے جس کے اندر الٹیمیٹ جو کنکلوژن ہے میرے ہمیں جو دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس عہدے کے لیے یا جس ادارے کے لیے آپ کو تشکیل دینا مقصود ہوتا ہے، اس ادارے کے جو تقاضے ہوتے ہیں ہمیں ان تقاضوں کے مطابق اس ادارے کو تشکیل دینا چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو یہ ہمیں اگر پولیٹیکل سسٹم ہے تو وائی وی ہیو دا تھنکنگ دیٹ دا ملٹری کین گورن دا کنٹری، یا اسی طرح ایک ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہے، دین وائی وی بلیو ان دا ون پرسن۔ جب ہم کہتے ہیں ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ہمیں عقل دانش چاہیے تو وائی وی بلیو ان اے اسٹرانگ پرسن، یا اسٹرانگ پرسن کا جو دعویٰ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں جو ورچو ایک پولیٹیکل سسٹم کی ہوتی ہیں، وی شوڈ بلیو آن دیٹ اینڈ شوڈ پرسیو دوز ورچو، ادروائز وی آر دا وکٹم آف دا ہول سسٹم۔